بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکیل بھائی، آپ نے سوال کیا ہے کہ چاند کا رمضان شریف کے لیے دیکھنا ضروری ہے یا چاند کا علم ہونا ضروری ہے؟ محترم بھائی، اس کا جواب سماعت فرمائیے گا۔ اردو زبان کے اندر جس کو چاند کہا جاتا ہے اس کو عربی زبان کے اندر 3 الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے: ہلال، بدر اور قمر۔ اللہ کی پیاری کلام سورۃ البقرہ کے اندر آیت نمبر 199 کے اندر آتا ہے: یسألونک عن الاہلہ۔ اہلہ جمع ہے ہلال کی۔ ہلال کا ذکر بطور جمع قرآن کے اندر ایک مرتبہ آیا ہے۔ اس کے بعد بدر کا ذکر قرآن پاک کے اندر کہیں بھی نہیں آیا، لیکن چاند کو بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اور چاند کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے قمر۔ لفظ قمر قرآن مجید کے اندر 27 مرتبہ آیا ہے۔ جس وقت چاند پہلے دن کا ہوتا ہے، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، حتیٰ کہ 7 دنوں تک اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو بدر یا قمر کہتے ہیں۔ پھر جس وقت ماہ اینڈ ہوتا ہے، ہر مہینے کی اینڈ کو، یعنی 26ویں اور 27ویں شب آتی ہے، تو اس وقت بھی چاند کو ہلال ہی کہا جاتا ہے۔ ہلال کا معنی ہوتا ہے باریک۔ تو چونکہ اس وقت چاند کی جسامت جو ہے نا وہ بالکل باریک نظر آتی ہے، اس لیے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ ویسے آپ کی معلومات کے لیے آپ کو بتاتا چلوں، چاند ہمارے نظام شمسی کا وہ سیارہ ہے جو زمین کے بالکل قریب ہے۔ تقریباً 2,40,000 میل کے فاصلے پر یہ چاند واقع ہے۔ اور چاند جس وقت بالکل ہلال کی صورت میں نظر آتا ہے، اگر اس کے قطر کو سائنس کی زبان کے اندر دیکھا جائے، سائنس کی کتابوں میں دیکھا جائے، تو سائنس کی دنیا کے اندر 2,01,60 میل اس کا قطر بنتا ہے۔ اتنا بڑا چاند ہے۔ 2,01,60 میل اس کا یہ قطر ہے۔ اتنا بڑا چاند یکم کو، 2 کو، 3 کو ہلال کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اور چاند کا دیکھنا 5 مہینوں کے اندر واجب کفایہ ہے: شعبان المعظم کا، رمضان المبارک کا، شوال کا، ذی القعدہ کا اور ذی الحجہ کا۔ ان ماہ کے چاندوں کو دیکھنا واجب کفایہ ہے، جیسے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کی تصریح کی ہے۔ جبکہ رمضان شریف کے لیے ہمارے ملک کے اندر بہترین علماء پر، علم فلکیات، علم حائط کے بہترین ماہرین کی بنی ہوئی کمیٹی ہے۔ پوری دنیا کے اندر اس کو یہ اعزاز حاصل ہے، جس کے اندر بہترین تحقیق کی جاتی ہے اور چاند کی رویت کے مسئلے کو پورے پاکستان بلکہ یہ روڈ میپ مہیا کرتی ہے پوری دنیا، عالم اسلام کے لوگوں کو۔ اتنی بہترین کمیٹی ہے پاکستان کی۔ لیکن کچھ لوگ ہمارے ملک کے، ہمارے علماء کے اوپر خواہ مخواہ، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے، بالکل جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہیں اس حوالے سے، ان کو چاند کے بارے میں، چاند کی رویت کے بارے میں کبھی اس کو کس طریقے سے اس کو متنازع بناتے ہیں۔ اللہ ان کو رائے ہدایت نصیب فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے علم کی بات نہیں کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف کے اندر باقاعدگی کے ساتھ ابواب باندھے ہیں۔ اسی طریقے سے امام مسلم کے اندر امام نووی نے باب باندھا ہے۔ اسی طریقے سے صاحب مشکات نے مشکات کے اندر باب باندھا ہے۔ امام ابو داؤد نے ابو داؤد کے اندر، یعنی کتب ستہ کے اندر یا دیگر کتابوں کے اندر یہ باقاعدگی کے ساتھ ابواب قائم ہیں کہ چاند کی رؤیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے مدار قرار دیا ہے۔ فرمایا سومو لرؤیتہ،
وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، چاند دیکھ کر، رویت آنکھ سے دیکھ کر، رویت آنکھ سے دیکھ کر، لِرُؤْيَتِهِ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدِرُوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابر آلود ہو اگر مطلع تو پھر دنوں کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ پاکستان کے اندر اس کو خواہ مخواہ متنازع بنایا جاتا ہے۔ ہمارے جتنے بھی چیئرمین آئے ان تمام نے پورے پاکستان کے لوگوں سے ریکویسٹیں کی ہیں کہ لوگوں اس سمت میں جاؤ، لیکن اس کے اندر بھی ایک فیکٹر ہے سیکولر لوگوں کا، لادینیت پھیلانے والوں کا۔ اس کو متنازع بنا کر پاکستان کی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے لیے ایسے کیا جاتا ہے، ورنہ ہمارے علماء، ہمارے ماہرین فلکیات، محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی کرنے والے بڑے بڑے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ چاند وہ جس وقت نظر آتا ہے تو ساری دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے۔ میں نے ایک بدبخت کو تو ایسے بھی کہتے ہوئے سنا، وہ کہتا ہے چاند اگر نظر آتا ہے تو رویت ہلال کمیٹی کا چیئرمین دوربین کے اندر دیکھتا ہے، اور دوربین، میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے، آپ کی ایج جس وقت 40 سال کی ہوتی ہے، 45 سال کی ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، اتنی بڑی اینک آپ کو دے دیتا ہے، آپ ویسے بھی تو دیکھ سکتے ہیں، تو دور کی چیز کو قریب کرنے کے لیے آپ کو اینک لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر بڑے بزرگ علماء ہیں، ان کو نظر تو قریب سے، ان کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے، اگر انہوں نے دوربین کے اندر چاند کو دیکھ لیا، ویسے ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، انہوں نے اگر دوربین کے اندر دیکھ لیا تو کون سا مسئلہ ہو گیا؟ یہ صرف بغض باطن ہوتا ہے علماء کے ساتھ۔ اللہ ایسے لوگوں سے ہمیں پناہ دے، ایسے لوگوں سے ہمیں دور، اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ جو رویت ہلال کمیٹی کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہیں، جیسے ہمارے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن چاند کے بارے میں جتنا نالج علماء کے پاس ہوتا ہے، مفتیان دین کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ہو عالم دین، عالم برحق، جس نے حق کی زبان کے ساتھ ان مسائل کی تشریح کرنی ہو، وہ نہیں ہے کہ وہ دم چھلا ہو کسی کا، کسی کے نیچے بیٹھا ہوا ہو، کسی سے وہ ڈکٹیشن لے رہا ہو، وہ شرعی مسائل پورے پاکستان کے دنیا کے لوگوں کو روزوں کو خراب کرنے کے لیے ایسے کر رہا ہو۔ ایسے شخص سے علماء حق کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا۔ علماء حق جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق کی زبان بولتے ہیں اور بولتے رہیں گے، اور قیامت تک ایسے لوگ اللہ اس معاشرے کے اندر پیدا فرمائے گا جو ان چند ناصوروں کو چھوڑ کر علماء کی عزت بھی کرتے ہیں، علماء کو مقام بھی دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے رویت ہلال کے حوالے سے، آپ نے علم کے بارے میں پوچھا یا رویت کے حوالے سے، تو صریح عبارت النص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی، ملک پاکستان کے اندر اتحاد، اتفاق، یکجہتی، اور ایسے لوگوں کو گورنمنٹ کی سطح پر بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کو لگام دیں جو خواہ مخواہ ملک کے اندر انتشار پیدا کرتے ہیں، وہ میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں، قانون کی دنیا سے تعلق رکھتے ہوں، سیکولر نہ ہوں، وہ دہریت سے تعلق رکھتے ہوں، یا وہ مادر پدر آزاد ہوں، یا ایسے بے وقوف ہوں کہ جن کے ہاتھ کے اندر اگر ملک دیا جائے تو اس کو تباہ کر دیں، اور وہ آ جائیں جی علماء کو سمجھانے کے لیے، بڑے بڑے ہمارے مفتیان اعظام کو، جن کی ساری زندگی قرآن و سنت کو، قرآن و سنت کی ترویج، قرآن و سنت کی تعلیم، قرآن و سنت کے بیانات کو ادا کرنے کے اندر، قرآن کی خدمت کرتے ہوئے اسلام کی خدمت کرنے کے اندر گزر جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایسے علماء کے پاس بیٹھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔